السلام علیکم. میں آج گائیڈ کروں گی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بی ایس انگلش کے ہونے والے انٹرویو کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، کیسے آپ نے انٹر ہونا ہے، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، اور وہ موسٹلی کون کون سے سوال آپ سے پوچھتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم بوائز کی ڈریسنگ کا شروع کریں گے. اس طرح کی ڈیسنٹ ڈریسنگ کر کے جانی ہے، کوٹ ہو، کوئی ڈارک سا پیارا سا کلر ہو. اس کے بعد جو لڑکیاں ہیں جو خاص طور برقع پہنتی ہیں، اگر وہ نقاب نہیں کرتی تو وہ ماسک اتروائیں گے، اور پرفیکٹلی نیٹ سا آپ نے حجاب بنا کے جانا ہے، تبھی مطلب ایک فسٹیکیٹڈ لک آئے گی. پھر جو مطلب سوٹ پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ 3 پیس سوٹ ڈیسنٹ سا لیں اور وہ پہن کے جائیں. باقی جب انٹر ہونا ہے آپ نے تو پہلے ناک کرنا ہے، پھر اس کے بعد آرام سے آپ نے کہنا ہے کہ میں آئی اسٹیپ ان یا میں آئی کم ان، جو آپ کو ایزی لگے. اس کے علاوہ آپ نے بیٹھتے وقت اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہونا، ایروگینٹ بھی نہیں لگنا، اسٹرکٹ بھی نہیں لگنا. 3C فارمولہ اپنانا ہے جو کہ ہے کانفیڈنس، کالمنس اینڈ کرٹسی. مطلب کوئی ہیومرس بات ہو تو ہلکا سا مسکرا بھی دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچرل رہیں بالکل. اس کے بعد موسٹلی جو کوشچن وغیرہ پوچھے جاتے ہیں کہ اپنا انٹروڈیوس کریں، انٹروڈیوس یور سیلف. تو پہلے آپ نے نام لینا ہے اپنا، اس کے بعد انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور پھر اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ آئی پاسڈ مائی میٹرک بائی اسکیئرنگ 98% مارکس یا پھر 96% مارکس. اس کے بعد آپ نے شارٹ انفارمیشن دینی ہے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی بھی ہابی جو آپ کی ہو، بیڈمنٹن ETC، وہ بتانی ہے. اس کے بعد جناب موسٹلی وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ڈیفینیشن آف لٹریچر. اس کی جو بڑی ڈیفینیشن یہ ہے: رائٹنگ دیٹ یوز آرٹسٹک ایکسپریشن اینڈ فارم اینڈ از کنسیڈرڈ ٹو ہیو میرٹ اور بی امپورٹنٹ. اس سے پہلے جو تھی وہ چھوٹی ڈیفینیشن تھی، یہ بڑی ڈیفینیشن ہے، تو جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ کہہ دیں. اس کے بعد وہ کہیں گے ہو انٹروڈیوسڈ انگلش لٹریچر. جیفری چوسر انٹروڈیوس انگلش لٹریچر. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے: وچ لینگویج از بیسٹ فار لٹریچر؟ انگلش از بیسٹ فار لٹریچر. ہو از دا نمبر 1 رائٹر ان دا ورلڈ؟ ولیم شیکسپیئر. واٹ آر دا جنرا آف انگلش لٹریچر؟ دیز آر دا 4 جنرا: poetry, fiction, non-fiction and drama. Poetry, this is often considered the oldest form of literature. Before writing was invented, oral stories were commonly put into some. آگے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ڈرامہ آ گیا: in text meant to be performed rather than read can be considered drama. اور fiction اور non fiction آ جائے گا. کہتے ہیں refer to plot, settings and character and create from the imagination. جو ہوگی fiction ہوگی، جو real world ہوگا یعنی کہ true ہوگا وہ non fiction ہوگا. باقی ایگزامپلس بھی ہیں، آپ ان کو ریڈ کر لیں. اور میڈیا جو ہے ماڈرن فارم آف لٹریچر ہے. موسٹ کامنلی جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ ہے: وائی یو چوز لٹریچر؟ آپ لٹریچر کیوں چوز کر رہے ہیں؟ وائی یو ناٹ گو فار MBBS اور انجینئرنگ؟ اور وائی GCUL؟ اس پہ آپ پرسنل اوپینین دے سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں اٹ از اے آنر فار می ٹو بی دا پارٹ آف سچ اے گلوریس انسٹیٹیوٹ. میٹافر کی ڈیفینیشن سنائیں: کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس لائف از اے رولر کوسٹر. سیملی کی ڈیفینیشن سنائیں: کمپیئر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. ایگزامپل. اور اونومیٹوپیا: a word that sounds like what it describes. اور personification: assign human qualities to something that is not human. اس کے علاوہ آ جائے گی ڈیفینیشن ایڈیم کی: a group of words that have a different meaning from the literal meaning. اس کے بعد alliteration: the repetition of the same letter or sound at the beginning of the words. For example, the sleigh, the snake, slithered slowly in the sand. اور hyperbola کیا ہے: an exaggerated statement. They were dying of laughter. اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں assonance: the repetition of the same vowel sound in a sentence. The rain in Spain falls mainly on the plain. اس کے بعد ہے oxymoron: a sentence or a phrase with 2 opposite or contradicting words. Alex is seriously funny. تو یار ان طرح کی جو ڈیفینیشن ہوں گی وہ کہہ دیں گے. سیملی کی ڈیفینیشن سنو، پرسونیفیکیشن کی، اور اس کے علاوہ میٹافر وغیرہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد ہے پن: a humorous use of word that convey another meaning is a pun. یہ میں نے ایگزامپل اس لیے تک آپ کو آسانی ہو. اب ہے ٹائپ آف پوئم. پوئمس کی ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رائم کمپلیٹس، اس میں الٹریشن ہوگی. اس کے بعد ہوتی ہے بلائنڈ ورس، اس میں جو وداؤٹ الٹریشن ہوتی ہے. وہ پوچھ سکتے ہیں بلائنڈ ورس کیا ہے، رائم کمپلیٹ کیا ہے، اوڈ کیا، وٹ از اوڈ؟ اوڈ کیا ہوگی؟ پوئم اباؤٹ دا بیوٹی. سونیٹ: دا 14 لائنس پوئم. اس میں 8 لائنس کو ہم آکٹیٹ کہتے ہیں اور 6 لائنس کو ہم سیسٹیٹ کہیں گے. وٹ از ایلیگی؟ اے پوئم اباؤٹ ڈیتھ. وٹ از بالڈ؟ اے پوئم اباؤٹ این اولڈ اسٹوری. اینڈ وٹ از ڈرامیٹک مونولوگس؟ اے اسپیچ از کالڈ ڈرامیٹک مونولوگس. اور وٹ از ایپک؟ دا پوئم اباؤٹ دا وار از کالڈ ایپک. اس طرح کے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیفائن کریں ان چیزوں کو. اس کے بعد وہ موسٹلی بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی انگلش لٹریچر کا کوئی ناول پڑھا ہے
تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ دا سیکرٹ ایک بایوگرافی ہے، آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک 5 سیکنڈ رول ہے، یہ میل رابن کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ۔ ان تمام بکس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ ان کی آڈیو جو ہے ایک یوٹیوب چینل ہے اسے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد تاکہ آپ کا اچھا امپریشن ہو جائے گا کہ آپ لٹریچر سے تھوڑی بہت ہونر رکھتے ہیں۔ یہ تمام کویشچنز جو میں نے اپنے ویڈیو میں بتائے ہیں، وہ تمام کویشچنز میں نے ان ریپیٹر سے پوچھے ہیں جو کہ دوسرا سال ہے جی سی کا انٹرویو کلیئر نہیں کر سک رہے۔ میں ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں جب کہ ہم ایف اے سی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ہمیں لٹریچر کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، ہم بیسکس پڑھتے ہیں نارمل، جن سے نا صرف ہمارے نمبرز آ سکیں۔ تو وہ موسٹلی لٹریچر کی ڈیفینیشن پوچھیں گے، سیملی کی ڈیفینیشن، پرسونیفیکیشن کی ڈیفینیشن، وہی سوال اور ان کے آنسر بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دی ہیں۔ آپ کائنڈلی ان کے اسکرین شاٹ لے کے گلٹا مار لیں، اور 3CC فارمولے کو نہیں بھولنا، جو کہ ہے کالمنس، کانفیڈنس اینڈ کرٹسی۔ اور ڈریسنگ سینس جس طرح میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ آپ اگر ایسے کر کے جائیں گے اور اس طرح بیہیو کریں گے اور اس طرح کویشچنس کے آنسر دیں گے تو آپ بہت زبردست قسم کا کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی مزید کسی پروگرام کے لیے انٹرویو گائیڈ لینی ہے تو کمنٹ کر دیں۔ تھینک یو، سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ۔ تھینک یو۔